ڈیلس میں اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ اسنا کے سالانہ کنونشن کے دوران امریکہ میں بچوں کو روبوٹک تعلیم سے روشناس کرانے کے لیے ایک اسٹال عوام الناس اور بچوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ ڈیلس میں اس روبوٹک تعلیم کا آغاز ایک فلاحی تنظیم اتقان کے تحت کیا گیا، جو کہ ڈاکٹر عبیدہ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اب یہ تنظیم امریکہ کی 12 ریاستوں میں فعال ہے، جہاں 27 اسلامک سینٹرز میں مفت کلاسیں منعقد کی جا رہی ہیں، جس سے تقریباً 1000 سے زائد مسلمان بچے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ بچے اسٹیٹ لیول سے لے کر بین الاقوامی مقابلوں تک میں حصہ لے رہے ہیں۔ آل مسلم روبوٹک ٹیم نے فرسٹ ورلڈ چیمپئن شپ میں 2 ایوارڈ حاصل کیے ہیں، جبکہ مختلف لیول بشمول اسٹیٹ لیول پر بھی انہوں نے پچھلے سال 90 سے زائد ایوارڈ حاصل کیے ہیں، جو کہ اس پروگرام کی شاندار کارکردگی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ بچے اس پروگرام کے تحت روبوٹ بنانے کے عمل کے ذریعے ٹیکنالوجی کے مختلف پہلوؤں میں مہارت حاصل کر رہے ہیں، جن میں پروگرامنگ، 3D ماڈلنگ، مصنوعی ذہانت اور کمپیوٹر ویژن قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ بچے مارکیٹنگ اور پبلک اسپیکنگ کی بھی تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ اتقان بورڈ کے رکن مزنوی جلیل اور کاشف رضا، جو کہ اتقان کے ٹیچر اور سافٹ ویئر ڈیولپر ہیں، نے بتایا کہ ہم مساجد کے ذریعے بچوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ہمارا مقصد بچوں کو اس میدان میں آگے بڑھانا ہے جہاں مسلمان اب پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس موقع پر روبوٹک تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کا کہنا تھا کہ میں اس پروگرام میں آئی تھی کیونکہ میرے بابا انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ مسجد میں یہ روبوٹکس کا پروگرام ہو رہا ہے، اور یہ فوراً کووڈ کے بعد تھا، تو میں تھوڑا سا بورڈ تھی، تو میں نے کچھ کرنا تھا، تو میں نے جوائن کر لیا تھا۔ میں نے بہت سارے اسکلز لرن کیا ہوا ہے، جیسے 3D ماڈلنگ، پروگرامنگ اور مارکیٹنگ، مطلب سوشل اسکل۔ میں اس والے میں بہت سارے روبوٹس بلڈ کیا ہوا تھا، یہ فیلڈ بھی میں نے تھوڑا سا ہیلپ کیا، اور وہ روبوٹ کیونکہ میں اٹس آن گرلز کی پارٹ۔ میرا میسج ہے کہ بی ڈیڈیکیٹڈ اینڈ ورک، اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو ہیو اسکلز، یو گیٹ اٹ when you come and you want to learn۔ مین مقصد ہے کہ ابھی we have 2 different levels, FTC and FRC۔ مین مقصد ہے آپ لوگ دیکھتے ہو کہ گیمس میں کمپیٹ کرتے، کمپٹیشن میں کمپیٹ کرتے، لیکن what matters most is جو پیچھے کا لرن کرتے ہو، جاوا، computer aided design، کیونکہ this is what's going to help you later on آگے in jobs. This is what you basically move. So I'm part of Itqan Girls, one of our first and only Itqan Girls team. I built one of the FRC robots, 9128, as you can see back there. A lot of kids, unko your robotics is a technology pasand nahi hai, اور مجھے بھی پسند نہیں تھا۔ I was kind of forced into it. لیکن I'd say کہ go for it، کہ ڈرو مت، اور بورنگ بھی نہیں ہے، اتنے سارے بچے، there's so many people to help you، تو definitely take a step forward and go for it۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو آنے والی امہ ہیں ان کو ٹیکنیکلی اسٹرانگ بنائیں، تاکہ وہ انشاءاللہ دین اور دنیا دونوں میں آگے بڑھے۔ ایز اے پارٹ آف اتقان ہم لوگ ناٹ اونلی ٹیکنالوجی، مطلب جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ان کی تربیت پہ بھی دھیان دیتے ہیں، ان کو سننا، قرآن، نماز وغیرہ سے بھی قریب رکھتے ہیں، اور میک شور کرتے ہیں کہ دے بیکم لیڈرز ان ٹیکنالوجی انشاءاللہ۔ اتقان روبوٹکس 3 سال پہلے شروع ہوئی تھی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو مسلمان بچے اور بچیاں ہیں ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف لے کے آئیں، اور جس طرح سے مسجدیں ایک ٹائم تھا کہ وہ مسجد ہب ہوتی تھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے لیے، اور ابھی زیادہ وہاں پہ جیسے دینی تعلیم اور نماز وغیرہ کا کام ہوتا ہے۔ تو ہمارا مشن یہ ہے کہ دوبارہ سے اس چیز کو زندہ کریں، جو ہمارے اسلامک سینٹرز ہیں وہ اسلام مطلب دینی تعلیم کے علاوہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا بھی مرکز بنے، اور بچوں کو اس طرف انگیج کریں تاکہ وہ فیوچر میں سائنس، ٹیکنالوجی اور اس کا آگے جا کے وہ لیڈرز بنے۔ یہ نان پروفٹ پروگرام ہے جس میں پیرنٹس سے کوئی چارج نہیں کرتے، لیکن یہ کمیونٹی بیسڈ ہے جس میں پیرنٹس کو والنٹیئر کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم جو پیرنٹس ہیں ان کو تھوڑا سا گائیڈ کرتے ہیں، تھوڑی تربیت دیتے ہیں، اور پھر وہ مینٹرز بنتے ہیں اس پروگرام کا۔ تو الحمدللہ اس ٹائم پہ آلریڈی 12 مختلف ریاستوں میں 27 اسلامک سینٹر ہے جہاں پہ یہ والا پروگرام شروع ہو گیا ہے، اور اس میں تقریباً 80 ٹیموں میں 1000 سے زیادہ بچے ہیں، اور وہ ٹیمیں جو ہیں وہ مختلف مقابلوں میں حصہ لیتی ہیں، اور ان مقابلوں میں پھر آگے جا کے وہ مختلف پرائزز، مختلف ایوارڈ وغیرہ ون کر رہے ہیں۔ تو وہ لوکل لیول پہ بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ایونٹس میں، اور ورلڈ چیمپئن شپ میں بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔
تو اس لحاظ سے یہ صرف ایسا نہیں ہے جس میں ہم روبوٹکس کی ایجوکیشن بچوں کو دے رہے ہیں, وہ مقابلوں میں حصہ لے کے تو نمایاں کامیابی بھی حاصل کر رہے ہیں. ایک آرگنائزیشن ہے فرسٹ, اس کے انڈر مختلف کمپٹیشنز ہوتے ہیں. ان کمپٹیشنز میں یہ والی ٹیمیں حصہ لیتی ہیں, اور اس کمپٹیشن میں صرف ٹیکنیکل نالج نہیں ہوتا جس میں انہوں نے بلڈ کرنا ہے, اس میں باقی جیسے کمیونیکیشن سکلز, پبلک اسپیکنگ, پبلک انٹریکشن, ان چیزوں سے بچوں کو اور زیادہ کانفیڈنس ملتا ہے, اور یہ چیزیں آگے جا کے ان کو ہیلپ کریں گی جہاں پہ وہ اپنے مطلب بزنس وغیرہ سٹارٹ کر سکتے ہیں, اور آگے جا کے وہ انٹرپرینیورز اور لیڈرز بنیں گے اس ایریا میں. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایک دفعہ پھر مسلمانوں کو آگے لے کے جائیں, جو کہ ہمارا ایک ٹائم پہ مسلمان آگے تھے سب اس فیلڈ میں. اور جو اس وقت ہم پروگرام رن کر رہے ہیں اس میں 6 سال سے لے کے 18 سال کے بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور اس میں ڈفرینٹ لیولز ہیں ان کے جو عمر کے لحاظ سے. 6 سال سے جیسے 8 سال کے بچے ہیں وہ فرسٹ لیگو سے بلڈ کرتے ہیں, اور پھر 9 سے 12 سال وہ تھوڑا سا ایڈوانس ہو جاتا ہے اس میں. پھر اس سے آگے 12 سال سے بڑے بچے ہیں وہ فرسٹ ٹیک چیلنج میں حصہ لیتے ہیں, اور اس میں جیسے یہ اس طرح کے روبوٹ وغیرہ بلڈ کر کے تو مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں. اور پھر 14 سال سے بڑے جو ہائی اسکولرز ہیں وہ اس سے بڑے روبوٹ جو کہ سائز میں بھی بڑے ہوتے ہیں, انڈسٹریل سائز ٹائپ کے ہوتے ہیں, ان کمپٹیشنز میں حصہ لیتے ہیں. تو ہماری جو ٹیم تھی جس نے پہلی دفعہ پچھلے سال مقابلوں میں حصہ لیا تھا, تو وہ ورلڈ چیمپئن شپ میں جو ایز اے نئی ٹیم کے طور پہ انہوں نے 2 ہائیسٹ ایوارڈ بھی ون کیے تھے. تو اس لحاظ سے بہت زیادہ ایوارڈز بھی یہ ٹیمیں جیت رہی ہیں. The purpose of our program is to bring back the golden age, bring back again, so that we can help our kids to excel in technology field, at the same time be a good Muslims, teach them tarbiyah, because at the end of the day that's what matters. So they can be leaders, but if they don't have the deen in their life, they are lost like anybody else. So our whole purpose is to marry these two together, the deen and then technology, and then bring that back, the golden age again. فلاحی تنظیم اتقان کا مقصد امریکہ بھر میں اسلامی مراکز کو مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ سائنسی ترقی کے مراکز میں تبدیل کرنا ہے, تاکہ مسلمان نوجوان اپنی اسلامی شناخت کو اپناتے ہوئے ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ سکیں. ایمرا ٹیم کے ہمراہ راجہ زائد اختر خان زدہ, جاگو ٹائم نیوز, ڈیلس ٹیکساس, امریکہ.